بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھاپے خانے چھاپے خانے یہاں نہایت کثرت سے ہیں اور خوش خطی، صفائی، موزونی میں ان کا جواب نہیں۔ عربی خط کا جو ٹائپ ہے اور جو ایک ترکی عالم ابو الضیاء کی ایجاد ہے، تمام دنیا میں بے نظیر خیال کیا جاتا ہے۔ عربی کتابیں آج دنیا میں جہاں جہاں چھپتی ہیں، بیروت کی چھپی ہوئی کتابیں سب سے عمدہ تر تسلیم کی جاتی ہیں، لیکن خود بیروت والوں نے مجھ سے بیان کیا کہ اصل میں یہ ٹائپ ترکوں کی ایجاد ہے اور ہم ان کے مقلد ہیں۔ چونکہ قسطنطنیہ میں عموماً ترکی کتابیں چھپتی ہیں اور وہ ان ملکوں میں نہیں آتی، اس لیے عام طور پر بیروت ہی کی شہرت ہو گئی ہے۔ مرفہ الحالی یا عام قدردانی کا اثر ہے کہ قسطنطنیہ میں جس قدر کتابیں چھپتی ہیں، نہایت عمدہ اور قیمتی کاغذ پر چھپتی ہیں، بخلاف مصر و ہندوستان کے کہ جہاں جوتے صاف کرنے کا کاغذ کتابوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ بجز اس کے کچھ نہیں کہ ان ملکوں میں لوگوں نے ابھی تک علم کی قدر و قیمت نہیں سمجھی۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ یہاں کوئی مطبع اتنا وسیع اور اس قدر دولت مند نہیں جیسا کہ ہندوستان میں نول کشوری مطبع ہے۔ اس کے ساتھ یہ اور افسوس ہے کہ اکثر مطابع غیر قوموں کے ہیں۔ جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، اس کا مالک بھی ایک عیسائی ہے۔ مسلمانوں کے جو مطابع ہیں ان میں ترجمان حقیقت، مطبع عثمانیہ، شرکت صحافیہ زیادہ ممتاز ہے۔ میں نے ان سب کی سیر کی۔ شرکت صحافیہ اس لحاظ سے قابل ذکر ہے کہ وہ مشترک سرمایہ سے قائم ہے اور اس کے تمام حصے دار مسلمان ہیں۔ کل سرمایہ 18,000 پاؤنڈ یعنی تقریباً 2 لاکھ روپے ہے۔ تمام کام انجن کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ انجن بہت بڑا ہے اور 10-12 کلوں کو چلاتا ہے۔ میں جس وقت پہنچا عینی شرح بخاری چھپ رہی تھی۔ 2 ضخیم جلدیں اس وقت تک تیار ہو چکی تھیں۔ مطبع والے کہتے تھے کہ ایسی ہی 8 اور ہیں۔ تمام قسطنطنیہ میں مسلمانوں کا یہی مشترک کارخانہ ہے، ورنہ مسلمان اولاً تجارت کو ہاتھ ہی کیوں لگاتے، اور کسی اتفاقی وجہ سے اس کام کو کرتے بھی تو 2-4 شخص مل کر کیوں کرتے۔ اس لحاظ سے یہ مطبع ایک گونا خرق عادت میں داخل ہے۔ کتب خانے۔ ترتیب مضمون اور نسق کلام کی وجہ سے میں اس عنوان پر دیر میں پہنچا، ورنہ ذاتی شوق اور غایت سفر کے لحاظ سے یہی مضمون تھا جس کو میں سب سے اول اور سب سے مفصل لکھتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ترکوں کے علمی کارناموں میں جو چیز سب سے زیادہ قابل فخر ہے وہ یہی کتب خانے ہیں۔ اسلامی دنیا کے جن حصوں میں آج تعلیم و تعلم کا چرچا ہے وہ ہندوستان، عرب، مصر، شام، بلاد مغرب، فارس و ایران ہیں۔ ان میں سے اکثر مقامات کا علمی سرمایہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور جو نہیں دیکھا وہ ایسے قوی وسائل سے معلوم ہے کہ دیکھنے کے برابر ہے۔ اس بنا پر میں کافی یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ تمام اسلامی دنیا میں قسطنطنیہ عربی تصنیفات کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ کل کتب خانے جو اس شہر میں ہیں ان کی تعداد 45 ہے۔ شاہی کتب خانہ جو قصر ہمایوں میں ہے اور نہایت قدیم ہے، ان کے علاوہ ہے۔ ان کتب خانوں کی کل کتابیں 85,000 ہیں۔ اگرچہ یہ تعداد کچھ بڑی تعداد نہیں، ہمارے ہندوستان میں اس سے زیادہ کتابیں ہوں گی، لیکن قسطنطنیہ کو جو ترجیح ہے وہ کتابوں کی عمدگی اور کمیابی کی حیثیت سے ہے۔ ان کتب خانوں میں سے چند کے نام ذیل میں درج ہیں: کتب خانہ جامع آیا صوفیہ، کتب خانہ جامع بایزید، کتب خانہ جامع یول، کتب خانہ حمیدیہ قدیم، کتب خانہ عاشر آفندی شیخ الاسلام، کتب خانہ اسعد آفندی نقیب الاشراف، کتب خانہ جامع محمد فاتح، کتب خانہ حمیدیہ جدید، کتب خانہ علی پاشا شہید، کتب خانہ نور عثمانیہ، کتب خانہ لالابی، کتب خانہ حکیم اغلا علی پاشا، کتب خانہ محمد پاشا کوپرملی، کتب خانہ خلیج علی پاشا، کتب خانہ ولی الدین آفندی، کتب خانہ سلیمیہ، کتب خانہ فیض اللہ آفندی، کتب خانہ سلطان محمد قاضی زادہ، کتب خانہ جامع والدہ سلطان، کتب خانہ عاطف آفندی، کتب خانہ شہزادہ داماد ابراہیم پاشا، کتب خانہ خسرو پاشا،
کتب خانہ مہرشان، کتب خانہ محمد آفندی، کتب خانہ مصطفیٰ آفندی، کتب خانہ توفیق آفندی، کتب خانہ سلیمانیہ، کتب خانہ محمد آفندی مراد، کتب خانہ راغب پاشا۔ ان میں سے 14 کتب خانوں کی مفصل فہرستیں چھپ کر شائع ہو گئی ہیں اور غالباً رفتہ رفتہ بقیہ فہرستیں بھی اشاعت پائیں۔ یہ کتب خانے جیسا کہ خود ان کے ناموں سے ظاہر ہے اگلے پاشاؤں اور امیروں نے قائم کیے ہیں اور سب کے سب وقف عام ہیں۔ ہر کتب خانہ کے ساتھ اس قدر جائیداد بھی وقف ہے جس سے اس کے معمولی مصارف یعنی مکان کی تجدید و ترمیم، فرش اور معمولی فرنیچر ملازموں کی تنخواہ ادا ہوتی رہے۔ ان امور کے لحاظ سے اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ علمی فیاضی میں ترکوں کا رتبہ تمام اسلامی قوموں سے بالاتر ہے۔ ہندوستان میں مدتوں تک اسلامی حکومت رہی اور بڑے اوج و شان سے رہی، بڑے بڑے نامور وزراء اور امراء گزرے، لیکن آج ان کی ایک بھی علمی یادگار موجود نہیں۔ ان کتب خانوں سے اس بات کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ ترکوں میں امراء کا گروہ جو اور قوموں میں نسبتاً ایک جاہل گروہ ہوتا ہے، تعلیم یافتہ اور اعلیٰ درجے کا تعلیم یافتہ تھا۔ اکثر کتب خانوں میں وقف کرنے والوں کی ذاتی تصنیفات یا ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں موجود ہیں جو ان کے مذاق اور وسعت نظر کی شاہد ہیں۔ اس کے علاوہ جس قسم کی عمدہ اور نایاب کتابیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر جمع کی گئی ہیں، خود ان سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ جمع کرنے والوں کا علمی مذاق معمولی مذاق نہ تھا۔ یہ کتب خانے خوبی عمارت اور دیگر سر و سامان کے لحاظ سے معمولی درجے کے ہیں، یہاں تک کہ بعض کتب خانوں میں الماریاں تک نہیں، ایک چبوترے پر جس کے گرد لوہے کا کٹہرا ہے کتابوں کا ڈھیر لگا دیا ہے۔ تمام کتب خانوں میں زمین کا فرش ہے، البتہ اس قدر تکلف ہے کہ سامنے بینچیں بچھی ہوئی ہیں جن پر کتابیں رکھ کر پڑھتے ہیں۔ کتب خانہ حمیدیہ جو حال میں قائم ہوا ہے اور سلطان المعظم کے عہد مبارک کی یادگار ہے، اگرچہ زیادہ شان و شوکت کا ہے، عمارت خوبصورت اور وسیع ہے، میز کرسیاں کوچیں جس قدر ہیں ان پر ریشمی گدے ہیں، غرض تمام باتوں میں اور کتب خانوں سے مستثنا ہے، تاہم الہ آباد کی پبلک لائبریری کی برابری نہیں کر سکتا۔ چونکہ تمام اوقاف کا انتظام حکومت سے متعلق ہے، کتب خانے بھی گورنمنٹ کے زیر اہتمام ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ باوجود امتداد زمانہ کے کتابیں اس احتیاط سے محفوظ ہیں کہ ایک پرچہ بھی ضائع نہیں ہونے پایا ہے۔ ملازمین باوجود قلت تنخواہ کے نہایت متدین اور راست کردار ہیں۔ کتب خانہ عاشر آفندی کا وقف اس قدر کم ہے کہ لائبریرین کو معمولی خوراک اور 2 روپے ماہوار سے زیادہ نہیں مل سکتے، لیکن جو شخص لائبریرین مقرر کیا گیا ہے اس قدر دیانتدار اور اپنے فرائض کا پابند ہے کہ اس سے زیادہ ہونا ممکن نہیں۔ کتب خانے کی دیواروں پر انگور کی بیلیں چڑھی ہیں۔ ایک دن میں نے اس سے کہا کہ اگر تم انگوروں کو بیچ ڈالو تو تم کو معقول آمدنی ہو سکتی ہے۔ بولا کہ واقف کی شرط کے موافق یہ انگور صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو کتب خانہ میں کتاب پڑھنے کی غرض سے آئے، اس لیے میں ان سے کسی طرح فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ قلت تنخواہ کی وجہ سے بیچارے نے شادی بھی نہیں کی ہے، نہ رہنے کا کوئی مکان ہے، کتب خانے ہی میں رات کو پڑ رہتا ہے۔ ان کتب خانوں کی خصوصیتیں اور ان کی اجمالی کیفیت واقعات ذیل سے معلوم ہوگی۔ سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ کتابیں جو یہاں موجود ہیں عموماً قدیم الخط، صحیح اور اساتذہ سابقہ کی صحیح کردہ ہے۔ قدیم اور نایاب کتابیں جن کے 2 ہی 4 نسخے دنیا میں ہوں، ان کا صحیح ہونا سب سے زیادہ مقدم ہے، ورنہ ان پر اعتبار نہیں ہو سکتا۔ مصر کے کتب خانے میں بھی قدیم کتابیں کچھ کم نہیں، لیکن اکثر زمانہ حال کی لکھی ہوئی ہیں اور اس وجہ سے چندہ صحیح اور قابل استناد نہیں۔ قسطنطنیہ کی کتابوں کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ ان کتابوں کے ایسے عجیب و غریب نسخے کہاں سے بہم پہنچائے ہیں۔ اسرار البلاغت عبد القاہر الجرجانی کی مجھ کو مدت سے تلاش تھی، ہندوستان میں صرف ایک نسخے کا پتہ لگا، لیکن وہ نہایت غلط اور ناقابل اعتبار تھا۔ قسطنطنیہ میں اس کے متعدد نسخے دیکھے اور سب کے سب نہایت صحیح اور قدیم الخط۔ اسی طرح کتاب البیان والتبیین للجاحظ، تذکرہ ابن حمدون، معجم الادباء یاقوت حموی، کتاب الاشراف للبلازری،
تاریخ کبیر، امام بخاری وغیرہ کے نسخے نہایت صحیح اور مستند موجود ہیں۔ بعض کتب خانوں مثلاً حمیدیہ قدیم میں یہ خصوصیت ہے کہ اکثر کتابوں کا کاغذ زریں یا زرفشاں ہے اور حاشیے پر سنہری بیل بوٹے بنے ہوئے ہیں۔ ان تکلفات کے ساتھ خط نہایت اعلیٰ درجے کا ہے۔ چونکہ قدیم زمانے کی کتابیں اس تکلف کے ساتھ کم مل سکتی تھیں، بانی کتب خانہ نے اکثر کتابیں خود اپنے اہتمام سے تیار کرائی ہیں۔ میں نے متعدد کتابیں، جن میں شفا ابو علی سینا کا کامل نسخہ بھی تھا، نکلوا کر دیکھا اور صاحب کتب خانہ کی نفاست پسندی کی بے ساختہ داد دی۔ میرا خیال تھا کہ دولت عباسیہ کے عہد میں یونانی و مصری کتابوں کے جو ترجمے ہوئے تھے دنیا سے ناپید ہو گئے، لیکن یہاں آ کر اس خیال کی غلطی ثابت ہوئی۔ اگرچہ جس کثرت سے ترجمے ہوئے تھے اس کے اعتبار سے تو موجود سرمایہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے، تاہم جس قدر موجود ہے یہ بھی غنیمت ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ترکوں کو قدیم تصنیفات کے ساتھ خاص اعتنا تھا، چنانچہ انہوں نے اس باب میں یورپ کی کوششوں سے بھی فائدہ اٹھایا۔ ابن رشد نے ارسطو کی تصنیفات کا ایک نہایت مفید اور جامع خلاصہ لکھا تھا۔ یہ اصلی خلاصہ مفقود ہو گیا ہے، لیکن لاٹن میں اس کا ترجمہ ہو گیا تھا، جو اس وقت تک یورپ کے کتب خانوں میں موجود ہے۔ اسعد آفندی، ایک ترکی عالم، نے اس لاٹن خلاصے کا عربی میں ترجمہ کیا اور جا بجا کچھ اضافے کیے۔ میں نے یہ ترجمہ راغب پاشا کے کتب خانے میں دیکھا، بہت بڑا مجموعہ ہے اور ترکوں کی علمی کوششوں کا عمدہ نمونہ ہے۔